بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لیکچر نمبر 17 کے پارٹ بی میں سب سے پہلے ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے۔ پریکٹس ہم کریں گے ان چیزوں کی جو ہم الحمدللہ پچھلے تمام لیکچرز میں کور کر کے آئے۔ یہاں پر 5 ورڈز لکھے ہوئے ہیں، 5 اسم۔ اب ان اسم کی ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے 4 پراپرٹیز۔ 4 پراپرٹیز کون کون سی ہیں؟ اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اینڈ ٹائپ، کیونکہ الحمدللہ لاسٹ لیکچر تک ہم یہ سب مکمل کر چکے ہیں۔ اب سب سے پہلا ورڈ ہے اللہ ہی۔ اب اللہ ہی ایک ورڈ آپ کو اگر دیا جائے اور آپ کو بولا جائے کہ آپ اس کا اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اور ٹائپ بتائیں، تو آپ کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ اسٹیٹس دیکھنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کمبینیشن ہے، کمبینیشن نہیں ہے تو اٹ مینس ساؤنڈ ہے۔ ساؤنڈ ہے تو کون سا ساؤنڈ ہے؟ ای کا ساؤنڈ ہے، یعنی جر۔ جر کے بعد آپ نے دیکھنا ہے نمبر، سنگولر ہے، سنگولر آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے جینڈر، میسکولن کے ٹیبل میں، کیونکہ فیمنن ہونے کا اس ورڈ میں کوئی نشانی موجود نہیں ہے، سو یہ میسکولن ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کامن ہے یا پراپر ہے۔ یہ پراپر ہے کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے، کاز اللہ نیم۔ یہاں پہ تھوڑا سا رائٹنگ کو اگنور کر دیجیے گا، کیونکہ یہ میں موبائل پہ لکھ رہی تھی اور اس وقت لکھتے ہوئے مجھ سے اسی طرح کی رائٹنگ ہوتی ہے۔ خیر، رائٹنگ کو اگنور کریں اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں تھوڑا سا نیٹلی لکھنے کی کوشش کروں گی۔ چلیں سیکنڈ ورڈ کے اوپر آتے ہیں۔ سیکنڈ ورڈ ہے الحمد۔ سورہ الفاتحہ کا ورڈ ہے الحمدللہ۔ تو الحمد کو جسٹ ہم دیکھیں تو اس میں آپ جب اعراب کو دیکھیں گے یعنی اسٹیٹس کو دیکھیں گے تو آپ نے کیا چیز نوٹ کرنی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کمبینیشن آتا ہے یا ساؤنڈ آتا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا یہاں پہ کمبینیشن تو ہے نہیں ہے، تو اٹ مینس یہاں پہ ساؤنڈ ہے۔ تو ساؤنڈ کون سا ہے؟ او کا ساؤنڈ ہے اور وہ ہے رفع۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ پلورل ہے یا پھر یہ سنگولر ہے۔ یہ سنگولر ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ پلورل ہونے کا کوئی سائن نہیں ہے، یہ پلورل کی کیٹیگری میں بھی نہیں آ رہا اور نہ ہی یہ آ رہا ہے اس میں فیمنن کے جو 4 ہمیں ٹائپس دی گئی تھیں۔ سوری، نمبر کو دیکھ رہی ہوں اور میں فیمنن بول رہی ہوں اس وقت۔ سنگولر ہے یہ ورڈ۔ سنگولر کیسے ہے؟ کیونکہ یہ سنگولر کالم کا پارٹ آیا ہے اور یہاں پہ پلورل ہونے کی اس میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ نیکسٹ ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ یہ میسکولن ہے، یہ فیمنن ہے۔ اس میں فیمنن ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے، اٹ مینس یہ میسکولن ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ پلورل ہے یا کامن ہے۔ الف لام آ رہا ہے اس لیے یہ پراپر ہے۔ تو یہ والی 4 پراپرٹیز بھی آپ کی ڈن ہو گئی۔ پھر تھرڈ ورڈ دیکھیں۔ تھرڈ ورڈ میں آتا ہے الضالین۔ یہ بھی سورہ الفاتحہ کا ورڈ ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ نے جب سٹیٹس دیکھنا ہے تو سٹیٹس دیکھتے ہوئے آپ نے کیا نوٹ کیا کہ پہلے کومبو دیکھیں گے، کومبو میں یہ ای نہ آ رہا ہے کمبینیشن میں، یعنی میسکولن چارٹ کا جو تھرڈ کالم تھا اس کا جو سیکنڈ اور تھرڈ ورڈ ہے 3 یعنی 3 نصب یا جر، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے 3 اس کا سٹیٹس لکھ دیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سنگولر ہے، یہ پلورل ہے۔ پلورل کالم میں سے ہے تو یہ آٹومیٹیکلی پلورل ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے میسکولن ہے، یہ فیمنن ہے۔ میسکولن چارٹ کا پارٹ ہے سو یہ میسکولن ہے اور اس میں فیمنن ہونے کا کوئی سائن بھی موجود نہیں ہے۔ پھر آپ نے دیکھا یہ پراپر ہے، یہ کامن ہے، الف لام موجود ہے اس لیے یہ پراپر ہے۔ تو دیکھیں ہم نے ان ورڈز کی جو کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، الحمدللہ، الضالین، یہ وہ ورڈز ہیں جو کہ سورہ الفاتحہ کے اندر ہم نے پڑھے، اور اب تک اگر ہم ان کو پڑھتے چلے آ رہے تھے ہمیں الحمد کی 4 پراپرٹیز نہیں پتہ تھا۔ الحمد ایک اسم ہے اور اسم کی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اینڈ ٹائپ۔ اس میں ہم نے اسٹیٹس دیکھا، رفع کا اسٹیٹس آ گیا۔ اس میں ہم نے نمبر دیکھا، سنگولر ہے، پلورل نہیں ہے یہ۔ اس کے بعد ہم نے جینڈر دیکھا، میسکولن ہے، فیمنن ہونے کا کوئی سائن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے کامن یا پراپر دیکھا، الف لام ہے اس لیے یہ پراپر ہے۔ اور سنگولر ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پلورل کالم کا پارٹ نہیں ہے اور نہ ہی پلورل بائی کومبو ہے، نہ ہی پلورل بائی پلورل کاز دی عرب سیٹ، سو اس میں بھی یہ انکلوڈ نہیں ہو رہا، اور نہ ہی یہ بروکن پلورل ہے سو یہ سنگولر ہے۔
تو یہ 3 ورڈز آپ کے سالو ہو گئے. اب دیکھتے ہیں ابراہیمہ. ابراہیمہ. اب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ابراہیمہ کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ بولیں گے نسب. لیکن میں نے تو یہاں پہ 1NJ لکھا ہے. میں نے کیوں لکھا؟ کیونکہ یہ پارٹلی فلیکسیبل ہے، یہ نان عرب نیم ہے. اور جو غیر عرب نام تھے ان کے لیے عربوں کا قانون کیا تھا کہ ان کے ساتھ ہم وہ سلوک نہیں کریں گے جو ہم عربی کے ناموں کے ساتھ کرتے ہیں. جب ایک عرب کا نام ہے نا، جیسے کہ محمد ایک عربی نام ہے، تو وہ محمدن، محمدن، محمدین تینوں سٹیٹس اختیار کر سکتا ہے. لیکن جو غیر عرب نام ہے وہ پارشلی فلیکسیبل ہوں گے، اور وہ ہوگا ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ. اس میں جو جر کا سٹیٹس آتا ہے وہ بھی نسب کی طرح کا ہی ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم نے یہاں پہ لکھ دیا 1NJ، کیونکہ یہ یا تو نسب ہے یا جر ہے. ہمیں بعد میں پتہ چلے گا، جب ہم فردر ڈریم میں آگے جاتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کب پارٹلی فلیکسیبل بھی نسب ہوتا ہے اور کب وہ جر ہوتا ہے. تو اسٹیٹس والا پارٹ ہمارا کلیئر ہو گیا. پھر جی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پراپر ہے یا کامن ہے. یہ پراپر ہے. پراپر کیسے ہے؟ کیونکہ یہ نام ہے، یہ پراپر نام ہے، اس لیے اس کو پراپر لکھ دیا. پھر ہم نے دیکھنا ہے یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے. آبویسلی یہ سنگولر ہے، اس میں پلورل ہونے کا کوئی سائن نہیں ہے، اور یہ ایک شخص کا نام ہے، اس لیے اس کو سنگولر قرار دیا. اور پھر میسکولین ہے، یہ فیمنن ہے، اس میں فیمنن ہونے کا کوئی سائن موجود نہیں ہے، تو آٹومیٹیکلی یہ میسکولین ہے. مریمہ. مریمہ کو سالو کرتے ہوئے پہلے ہم نے دیکھا اسٹیٹس آ رہا ہے نسب کا، لیکن جو مریم نام ہے یہ بھی نان عرب نیم ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ بھی پارشلی فلیکسیبل ہے. تو یہ بھی ہوگا 1 نسب اور جر، کیونکہ یہ نسب یا جر میں سے کوئی سا بھی اسٹیٹس ہو سکتا ہے، کیونکہ یا تو مریمو ہو سکتا ہے، مریمہ، مریمہ ہو سکتا ہے، مریمی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نان عرب نیم ہے. پھر ہم نے دیکھنا ہے جی کہ یہ پراپر ہے یا پھر کامن ہے. یہ پراپر ہے کیونکہ یہ پراپر نام ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے. تو جی یہ ہے سنگولر کیونکہ یہ ایک انسان کا نام ہے. اس کے بعد یہ فیمنن ہے کیونکہ یہ ایک فیمیل کا نیم ہے، اس لیے یہ فیمنن ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو ریئل فیمنن میں بتایا تھا کہ جب ہم کوئی فیمنن کو کسی فیمنن کا نام بھی ہے تو اس کو بھی ہم ریئل فیمنن میں انکلوڈ کریں گے. تو یہ بھی آپ کی 4 پراپرٹیز الحمدللہ سالو ہو گئی. دیکھیں کہ اب تک کے ہمارے جتنے بھی لیکچرز تھے نا، ان سے یہ ایک چھوٹی سی پریکٹس تھی جو کہ استاد نے ہمیں کروائی تھی کچھ ورڈز کے اوپر، اور ہم یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے اگر ہم وہ سارے سٹیپس کور کر کے نہ آتے جو کہ الحمدللہ پچھلے تمام ویکس کے اندر ہم نے کور کیے. اب اس پوائنٹ پہ ہم اپنی کور کر چکے ہیں اسم کی 4 پراپرٹیز، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، اور الحمدللہ ہمیں تمام بہت اچھے سے آتی ہیں. اسٹیٹس میں رفع، نصب اور جر کو پڑھا. اب یہاں پہ میں مکمل اس کا ریکیپ نہیں دینے والی ہوں کیونکہ لیکچر دوبارہ سے بہت لمبا ہو جائے گا پارٹ بھی. اس کا ریکیپ میں کسی اور دن کروا دوں گی. تو اسٹیٹس میں ہم نے رفع، نصب، جر پڑھا. نمبر میں ہم نے پڑھا کہ یا تو وہ سنگولر ہوگا، پیر ہوگا یا پلورل ہوگا. جینڈر کے اندر ہم نے میسکولن اور فیمنن پڑھا، اور پراپر اور کامن کے اندر ہم نے یا تو کامن پڑھا یا پراپر پڑھا. اوکے، تو یہ چیزیں ہم کریں. اب یہاں تک کا ہمارا ٹاپک مکمل ہو جاتا ہے، ڈن ہو گیا. اسم کا جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا وہ ڈن ہو گیا. اب ہم نے اپنے انٹینسو 1 کا سیکنڈ ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے جو کہ ہے فریگمنٹس. فریگمنٹس کس کو کہتے ہیں؟ ایک سینٹنس ہے نا، ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے، تو اس سینٹنس کے اگر 2 پارٹس ہیں تو اس کا جو فرسٹ پارٹ ہوگا یا پھر اس کا سیکنڈ پارٹ، تو اس کے جو پارٹس ہیں نا اس کو کہتے ہیں فریگمنٹ. ایک سینٹنس ہوتا ہے اور سینٹنس جو ہے وہ ورڈز کے ملنے سے بنتا ہے. تو فریگمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ لیس دین اے سینٹنس. اب پورے سینٹنس کو آپ فریگمنٹ نہیں کہیں گے. اگر کوئی سینٹنس لکھا ہوا ہے تو وہ پورا سینٹنس ہے. مور دین 1 ورڈ، ایک ورڈ کسی دوسرے ورڈ کے ساتھ مل کے کوئی فریگمنٹ بنا رہا ہوگا. جیسے کہ ہم پہلا فریگمنٹ آج ریڈ آؤٹ کریں گے، ہم اس کے کنسیپٹ کو سمجھیں گے جو کہ ہے اضافہ. اضافہ سمجھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک فریگمنٹ ہے، اور ایک لفظ کے ساتھ جب دوسرا لفظ مل کے آتا ہے تو یہ بن جاتا ہے فریگمنٹ اضافہ. اس کی 5 کائنڈس ہوتی ہیں فریگمنٹس کی. پہلی کائنڈ ہم آج پڑھنے لگے ہیں جو کہ ہے اضافہ. تو
تو فریگمنٹس کس کو کہتے ہیں؟ سینٹنس کے پارٹس کو فریگمنٹس کہا جاتا ہے. مور دین اے ون ورڈ ہوتا ہے، یعنی ایک ورڈ کو آپ فریگمنٹ نہیں کہہ سکتے. دو ورڈس مل کے کوئی کنسیپٹ کریٹ کریں اس کو آپ فریگمنٹ بولیں گے. جیسے کہ ہمارا فرسٹ فریگمنٹ اضافہ ہے، اور یہ 5 کائنڈز ہوتی ہیں فریگمنٹس کی، جو ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ اب آگے سمجھ کر پڑھنے والے ہیں. پہلے ہم نے اسم کے پورے ٹاپک کو وتھ پراپرٹیز کور کر لیا الحمدللہ. اب آج سے ہمارا فریگمنٹ کا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے. فریگمنٹ کے ٹاپک میں سب سے پہلے کائنڈ ہے اضافہ. اب چلیں پہلے ہم سمجھتے ہیں انگلش کے کنسیپٹ کو. تھوڑا سا میں نے گند مارا ہوا ہے نا، گندا کیا ہوا میں نے. چلیں کچھ نہیں ہوتا، چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے کبھی کبھی. تو سب سے پہلے اگزامپل دیکھیں، دی ہاؤس آف اللہ. دی ہاؤس آف اللہ، اللہ کا گھر. دا ریلیجن آف اسلام. مائی کار، Allah's book. His pen, Maryam's glasses. Her brother, father of Osama. The prophet prayer, the prophet's prayer, our study. اب یہاں پر دیکھیں کہ اضافہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اضافہ کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کے جو جنکشن ہوتا ہے نا، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کا پورا جو کنسیپٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اضافہ. یعنی ایک سرکل ہے، اس سرکل کے اندر 2 پارٹیکلز ہیں. ایک پارٹیکل کا نام ہے مضاف اور دوسرے پارٹیکل کا نام ہے مضاف الیہ، اور اس پورے سرکل کو ہم کہیں گے اضافہ. ٹھیک ہے، اب ہم سمجھنے جا رہے ہیں کہ مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے. اب ان سارے کی ساری اگزامپلس کے اندر دیکھیں کہ میں نے مضاف پہ لکھا ہوا ہے، مضاف کو میں نے ایم سے ڈینوٹ کیا ہے اور مضاف الیہ کو ایم آئی سے ڈینوٹ کیا. یہ شارٹ فارمز ہے میری. تو مضاف اور مضاف الیہ بھی ہو گیا. اب ہم اس کو کیسے کریں گے؟ یہ جو ساری اگزامپلس لکھی ہوئی ہیں اس میں دیکھیں ورڈ بیفور آف از مضاف اینڈ ورڈ آفٹر آف از مضاف الیہ. یعنی یہ جتنے بھی اگزامپلز ہیں اس میں آف سے پہلے جو ورڈز ہیں نا، جتنے بھی ورڈز لکھے ہوئے ہیں وہ کہلائیں گے مضاف، اور آف کے بعد جتنے بھی ورڈز لکھے ہوئے ہیں وہ کہلائیں گے مضاف الیہ. جیسے دی ہاؤس آف اللہ، تو اللہ کا جو ورڈ ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا، جو ہاؤس ہے وہ مضاف ہو گیا. دا ریلیجن آف اسلام، اسلام مضاف الیہ کیونکہ یہ آف کے بعد آ رہا ہے، اور ریلیجن مضاف ہو گیا کیونکہ یہ آف سے پہلے آ رہا ہے. مائی کار، اسی کو اگر ہم چینج کر کے فلپ کرتے ہیں، کار آف مائن. 2 طریقے ہیں نا اس طرح سے لکھنے کے انگلش میں، فلپ کر سکتے ہیں نا ہم انگلش لینگویج کے اندر. مائی کار، کار آف مائن. تو آپ سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ کار. کار کیا ہوگا پھر آپ کا؟ مضاف، اور آپ کے بعد مائن آ رہا ہے. آپ کے بعد والے ورڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. Allah's book، بک آف اللہ. تو یہاں پر جو بک ہے وہ ہے مضاف، اور جو ورڈ اللہ ہے وہ ہے مضاف الیہ. ہز پین، پین آف ہز، پین مضاف، ہز مضاف الیہ. مریم's glasses، glasses آف مریم، جو گلاسز ہیں وہ ہو گیا مضاف، اور جو مریم ہے وہ ہو گیا مضاف الیہ. ہر بردر، بردر آف ہر، بردر مضاف اینڈ ہر مضاف الیہ. فادر آف اسامہ، فادر مضاف، اسامہ مضاف الیہ. دا پروفٹس پریئر، دا پریئر آف پروفٹ، پریئر کیا ہے؟ مضاف، اور پروفٹ کیا ہے؟ مضاف الیہ. اور اسٹڈی، اسٹڈی آف اور، اسٹڈی مضاف ہو گیا اور ہو گیا مضاف الیہ. تو یہ تھا کنسیپٹ مضاف کا اور مضاف الیہ کا. اور مضاف الیہ کے پورے کنسیپٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اضافہ. یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ایک پورا سرکل ہے، اس سرکل کے اندر 2 پارٹیکلز ہیں، ایک یہ پارٹیکل ایک یہ پارٹیکل. اوکے، اب اس پورے سرکل کے اندر یہ والا جو ورڈ ہے یہ مضاف ہو گیا اور یہ مضاف الیہ ہو گیا. یہ میں جسٹ ایگزامپل میں دے رہی ہوں، اچھا جسٹ سمجھانے کے لیے یہ میں نے ایک شیپ کریٹ کی ہے، یہ نہیں کہ میں اس سینٹنس کو یہاں پہ سمجھا رہی ہوں. تو ایک سرکل ہو گیا، اس سرکل کے اندر 2 پارٹیکلز ہیں، پارٹیکل نمبر 1، پارٹیکل نمبر 2. پارٹیکل نمبر 1 کو ہم کہیں گے مضاف اور پارٹیکل نمبر 2 کو کہیں گے مضاف الیہ، اور اس پورے سرکل کو کہیں گے ہم اضافہ. تو اوکے ہو گیا. اب ان پارٹیکل 1 اور پارٹیکل 2 کے درمیان لگتا ہے آف انگلش لینگویج میں. ٹھیک ہے، انگلش لینگویج میں جیسے کہ اب یہ ایگزامپلس تھی نا، دا بردر آف ہر، تو بردر کیا ہے؟ پارٹیکل 1. ہر کیا ہے؟ پارٹیکل 2. تو آف سے پہلے پارٹیکل 1 آ رہا ہے، آف کے بعد پارٹیکل 2 آ رہا ہے. جو پارٹیکل 1 ہے آف سے پہلے آنے والا ورڈ، اس کو ہم بولیں گے مضاف،
اور جو پارٹیکل ٹو ہے آف کے بعد آنے والا ورڈ چاہے وہ کوئی سا بھی ہو اس کو ہم بولیں گے مضاف علیہ، اور یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ورڈ بفور آف از مضاف، ورڈ آفٹر آف از مضاف علیہ۔ یہ تھا بیٹا آپ کا انگلش کا کنسیپٹ، اور یہ ہم نے پوسیسر اور پوسیشن کے اندر جب ہم نے اسٹیٹس کیا تھا نا، اور جر کا ٹاپک میں نے آپ کو سمجھایا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی ورڈ جر تب ہوتا ہے جب اس میں پوسیشن شو ہو رہی ہو۔ اب دیکھیں ہاؤس آف اللہ، ریلیجن آف اسلام، مائی کار، اللہ's بک، ہز پین، مریم's کلاسز، ان سارے سینٹنسز کے اندر کیا شو ہو رہا ہے؟ پوسیشن شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اٹ مینس کہ اضافہ اور جر کے اسٹیٹس میں کوئی نہ کوئی لنک موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں تک ہمارا کور ہو گیا، پورے سرکل کو ہم نے اضافہ کہہ دیا، اس سرکل کے اندر دو پارٹیکلس تھے، پارٹیکل 1 اینڈ پارٹیکل 2، ان دونوں کے درمیان آف آتا ہے، اور پارٹیکل 1 آف سے پہلے آ رہا ہے اس کو ہم بولیں گے مضاف، اور پارٹیکل 2 آف کے بعد آ رہا ہے اس کو ہم بولیں گے مضاف علیہ، اوکے؟ یہاں تک ہم نے یہ سیکھ لیا، یہ انگلش کا کنسیپٹ تھا۔ اب ذرا عربی میں چلتے ہیں۔ عربی میں کیا ہے کہ ان عربک نتھنگ کمس بٹوین مضاف اینڈ مضاف علیہ۔ عربک میں مضاف اینڈ مضاف علیہ کے درمیان کچھ بھی نہیں آتا۔ انگلش میں آپ نے دیکھا جیسے ہاؤس آف اللہ تھا نا، تو ہاؤس آف اللہ، آف کے پہلے ورڈ کو ہم نے بولا مضاف، آف کے بعد والے ورڈ کو بولا مضاف علیہ، تو ہاؤس ہو گیا مضاف اور اللہ کا ورڈ ہو گیا مضاف علیہ، ٹھیک ہے؟ اب ان دونوں کے درمیان کون سا ورڈ آ رہا ہے؟ آف آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آف آ رہا ہے، لیکن عربک میں ایسا نہیں ہوتا، مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان کچھ بھی نہیں آتا، یہ کسی کو اپنے درمیان نہیں آنے دیتے، دو کے درمیان تیسرے کا کنسیپٹ مضاف مضاف علیہ میں بالکل نہیں ہے عربک لینگویج میں، ٹھیک ہے؟ انگلش لینگویج میں آف کو وہ اپنے درمیان آنے دیتے ہیں، عربک لینگویج میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو کنڈیشنز کیا ہیں کہ کب ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی ورڈ مضاف ہے اور کب ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی ورڈ مضاف علیہ ہے؟ کیونکہ انگلش میں تو چلو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ آف سے پہلے والے ورڈ کو ہم نے مضاف کہہ دیا، آف کے بعد والے ورڈ کو ہم نے مضاف علیہ کہہ دیا، لیکن عربک میں جب آف ہی نہیں آئے گا درمیان میں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مضاف کیا ہے اور مضاف علیہ کیا ہے؟ کنسیپٹ تو آپ نے سمجھ لیا نا کہ مضاف مضاف علیہ میں بیسیکلی بات پوسیشن کی ہو رہی ہے، ملکیت کی ہو رہی ہے، تعلق کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کنسیپٹ آپ کو انگلش لینگویج کے ذریعے سمجھایا گیا۔ مضاف ایک پارٹیکل 1 ہے، مضاف علیہ پارٹیکل 2 ہے، یہ کنسیپٹ آپ کو انگلش کے ذریعے سمجھایا گیا۔ اب ذرا آتے ہیں عربک میں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جو مضاف کی ہیں اور وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جو کہ مضاف علیہ کی ہیں۔ تو مضاف صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ورڈ مضاف تب ہوگا جب وہ لائٹ سٹیٹس میں ہوگا۔ لائٹ سٹیٹس یعنی وہ تنوین میں نہیں ہوگا۔ لائٹ سٹیٹس آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کون سے تھے؟ مسلمو، مسلمہ، مسلمی، مسلمہ، مسلمی، مسلمی، مسلمو، مسلمی، مسلمی، اور اسی طرح سے فیمنن کے لیے بھی۔ اب یہ لائٹ آپ نے مضاف پڑھ لیا کہ ایک تو مضاف ورڈ ہوگا اس وقت جب وہ لائٹ سٹیٹس میں ہوگا اور اس کے اوپر الف لام نہیں ہوگا۔ دیکھیں دو چیزیں جو آپ پچھلے لیکچر میں آپ کو کروا کے لائی ہوں۔ الف لام کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف لام جسٹ ورڈ کو پراپر بناتا ہے، اس کو لائٹ نہیں بناتا۔ لائٹ بنانے کے لیے ہم تنوین کو ریموو کرتے ہیں، ان کمبینیشنز میں سے نون کو ریموو کرتے ہیں۔ وہی بات اب دیکھیں یہاں پر وہ کنسیپٹ آپ کا کام آ رہا ہے کہ اگر آپ کو پہلے سمجھنا ہوتی اور آپ کہتے ہیں کہ جن کے اوپر الف لام آ رہا ہے وہ بھی لائٹ والے سٹیٹس میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان میں تنوین نہیں ہے، تو آپ غلط کر دیتے، کیونکہ اضافہ ایک ایسا فریگمنٹ ہے عربک لینگویج کا جس میں دو ورڈز کا ایک ریلیشن ہے، بیسیکلی اضافہ، ٹھیک ہے؟ پوسیشن کو شو کرنے کے لیے پوسیسر اور پوسیشن، ایک ورڈ پوسیسر ہے اور ایک ہے پوسیشن، مضاف اور مضاف علیہ۔ اب جو مضاف ہے اس کا ایک تو لائٹ سٹیٹس ہونا چاہیے، وہ تنوین میں نہیں ہوگا، اور ایک اس کے اوپر ال موجود نہیں ہونا چاہیے، باقی وہ رفع نصب جر کسی بھی سٹیٹس میں ہو سکتے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا، بس وہ لائٹ ہونے چاہیے اور ال موجود نہیں ہونا چاہیے، یہ مضاف کا ہو گیا۔ یہ آگے ہم ایگزامپلس کریں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ پھر مضاف علیہ، مضاف علیہ کہتا ہے میں بڑا سمپل سا بندہ ہوں، میری بس ایک شرط ہے، مجھے جر کے سٹیٹس میں رکھنا۔ اگر میرا جر کا سٹیٹس نہیں ہے، اگر میں جو ورڈ ہے اس کے لاسٹ لیٹر پہ جر نہیں آ رہا
تو اٹ مینس وہ مضاف الیہ نہیں ہے. اور اگر کوئی ورڈ ہے وہ لائٹ اسٹیٹس میں نہیں ہے اور اس میں الف لام بھی موجود ہے تو وہ مضاف نہیں ہوگا. مضاف ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ الف لام موجود نہ ہو اور وہ لائٹ اسٹیٹس میں ہو. صحیح ہوگا. اب چلتے ہیں ایگزامپلس کی طرف اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے. رسول اللہ دا میسنجر آف اللہ. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو رسول ہے، یہ جو پارٹیکل ون ورڈ ون ہے، یہ لائٹ اسٹیٹس میں ہے کہ نہیں ہے. لائٹ اسٹیٹس میں ہونے کا مطلب ہے کہ اس پہ تنوین نہیں ہوگی. کیا اس پہ تنوین ہے؟ نہیں ہے. اس پہ سنگل پیش ہے. تو ایک تو کنڈیشن پوری ہوگی مضاف ہونے کے لیے کہ یہ لائٹ ہے. دوسری کنڈیشن کیا تھی کہ ال نہ ہو، نو ال. کیا یہ الرسول ہے؟ نہیں، یہ تو رسولو ہے، تو یہاں پہ الف لام نہیں ہے. تو سیکنڈ کنڈیشن بھی مضاف کی پوری ہو گئی کہ الف لام نہیں آنا چاہیے اور ورڈ جو ہے وہ لائٹ اسٹیٹس میں ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہو گیا؟ رسولو. پتہ چل گیا ہمیں کہ مضاف ہے. اب اللہ ہی، اب ورڈ اللہ ہی مضاف علیہ کیا کہتا تھا کہ میری صرف ایک شرط ہے کہ میرے لاسٹ لیٹر پر جر ہو. اس پہ لاسٹ لیٹر پر جر ہے، تو یہ پورا کا پورا فریگمنٹ بن گیا اور اس فریگمنٹ کو ہم بولیں گے اضافہ. اور یہ ہے مضاف اور یہ ہے مضاف علیہ. میسنجر آف اللہ، یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے میسنجر آف اللہ. اگر آپ انگلش میں اس کو کنسیپٹ دیکھیں، آپ ٹرانسلیٹ کریں رسول اللہ میسنجر اینڈ اللہ، بیچ میں آف آئے گا انگلش میں میسنجر آف اللہ. تو جو اللہ کا ورڈ ہے وہ مضاف علیہ ہے کیونکہ وہ آف کے بعد آ رہا ہے، اور جو آف سے پہلے آنے والا ورڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف. اب اسی کو جب آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے عربک کے اندر، تو عربک کے اندر ان دونوں کے درمیان آف تو نہیں آنا، کوئی حرف تو نہیں آنا ہے کیونکہ یہ تو پریپوزیشن ہے نا. یہاں پر تو حرف نہیں آیا، ٹھیک ہے، پارٹیکل نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نو ورڈ بٹوین دیم از مسٹ. ان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا. انہوں نے صرف دو کے فارم میں رہنا ہے. رسول اللہ ہی، تو کنڈیشن کیا تھی مضاف کی؟ عربک میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ورڈ مضاف ہے؟ ایک تو وہ لائٹ اسٹیٹس میں ہو اور ایک اس کے سٹارٹ میں الف لام نہ ہو تو وہ مضاف ہوگا. اور مضاف علیہ کب ہوگا؟ جب اس کے لاسٹ میں لاسٹ لیٹر پر جر ہو. اور اگر ایسا ہے کہ لاسٹ کے دوسرے لفظ کے آخری لیٹر پر جر موجود ہے لیکن پہلے لفظ کے شروع میں الف لام موجود ہے یا وہ تنوین کی حالت میں، تو پہلا لفظ مضاف نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا لفظ مضاف علیہ ہو جائے گا، نہیں. پھر فریگمنٹ پورا ہی نہیں ہو رہا تو وہ اضافہ ہی نہیں ہوگا، وہ کوئی اور فریگمنٹ ہو رہا ہوگا کہ کوئی اور کنڈیشن ان کے اوپر لگ رہی ہوگی اور وہ عربک میں کچھ اور کنسیپٹ کنوے کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک ایگزامپل سمجھ میں آ گئی. نیکسٹ ایگزامپل کرتے ہیں رب العرشی. جو فرسٹ ورڈ تھا اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ لائٹ ہو، لائٹ ہے، تنوین نہیں ہے، اور الف لام نہ ہو، ال نہ ہو، تو ال بھی اس میں موجود نہیں ہے، ربو ہے. اب مضاف علیہ کی کیا کنڈیشن تھی کہ میں نے جسٹ جر کے سٹیٹس میں ہونا، اور یہ شین کے نیچے زیر کا سٹیٹس ہے اور یہ ہے جر. مضاف علیہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تنوین کی حالت میں ہے یا پھر اس کے ساتھ الف لام ہے، اس کو جسٹ یہ چاہیے کہ مجھے جر کا سٹیٹس دو. تو یہاں پر بھی آپ کا اضافہ کا فریگمنٹ پورا ہو گیا، یہ مضاف ہو گیا، یہ مضاف علیہ ہو گیا. اسم اللہ. اب اسم اللہ میں دیکھیں تو اسمی، اب یہاں پہ دیکھیں اوپر والے میں جب آپ نے دیکھا اعراب تھا پیش کا، سیکنڈ والے میں بھی پیش کا، اور یہاں پر اسمی ہو گیا. میں نے بتایا ہے کہ مضاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ رفع نصب جر کا سٹیٹس دیں، اس کو فرق پڑتا ہے کہ صرف میں نے لائٹ سٹیٹس میں ہونا ہے اور الف لام نہیں ہونا چاہیے. الف لام اس میں نہیں آ رہا، لائٹ سٹیٹس ہے، لائٹ ورڈ ہے، تو یہ مضاف کی کنڈیشنز پوری ہو گئی. اللہ ہی ورڈ کے آخری لیٹر پہ جر کا سٹیٹس آ رہا ہے، مضاف علیہ کی بھی جو کنڈیشن تھی پوری ہوگی، تو یہ ہو گیا اضافہ. پھر آتے ہیں رب العالمین. اب آئی مزے کی بات. مزے کی بات کیا کہ دیکھیں ربی، ربی میں کون سی کنڈیشنز کہ ایک تو یہ لائٹ ہو اور الف لام نہ ہو، دونوں پوری ہو گئی ہیں، تو اٹ مینز یہ مضاف ہے. صحیح ہو گیا. اب مضاف کے بعد العالمین، رب العالمین سورہ الفاتحہ میں نا، تو العالمین اینا کا کومبو آ رہا ہے 3 and J. اب یہاں پر میں نے صرف 3 J کیوں لکھا ہے؟
سوچیں ذرا. 3J میں نے اس لیے لکھا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ 3 نصب یا جر میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے نا. مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ 3 جر ہے. کیسے مجھے پتہ چلا؟ کہ عربک کے یونیورس میں کوئی ورڈ جر کے سٹیٹس میں صرف 2 وجوہات کی وجہ سے ہوگا. 2 ریزنز ہوں گے کسی بھی ورڈ کے جر کے سٹیٹس میں آنے کے لیے. ایک ریزن مضاف آ رہا ہو ورڈ سے پہلے. اگر مضاف آ رہا ہے جیسے کہ اب یہ ربی تھا، مضاف ہے نا، مضاف کی کنڈیشنز اس پہ پوری ہو گئی ہیں. العالمین ہے، اب ہمیں یہ تھا کہ یہ نصب اور جر میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. یہاں پہ مضاف آ رہا ہے تو یہ مضاف الیہ ہوگا، تو یہ جر کے سٹیٹس میں ہے. اور دوسرا ریزن کسی ورڈ کے جر کے سٹیٹس کا کیا ہے؟ حرف آف جر. حرف آف جر آئے گا تو وہ اس کو جر کے سٹیٹس میں کر دے گا. یہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے. اب دیکھیں نیکسٹ ورڈ الرحمن الرحیم. اس ورڈ کو سالو کریں. کیا یہ مضاف ہے؟ کیا یہ مضاف کی کنڈیشنز اس پہ پوری ہو رہی ہیں؟ لائٹ تو ہے لیکن سٹارٹ میں الف لام آ رہا ہے. الف لام آ رہا ہے اور مضاف نے کہا تھا کہ الف لام نہیں ہونا چاہیے، لائٹ ہونا چاہیے. ایک کنڈیشن تو پوری ہوگی لیکن دوسری پوری نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف نہیں ہے اور یہ مضاف الیہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں رب الناسی. ربی الف لام نہیں ہے اور اس میں لائٹ سٹیٹس ہے تو یہ مضاف کی کنڈیشن پوری. الناسی مضاف الیہ جر کا سٹیٹس آ رہا ہے اور کنڈیشن پوری. پورا رب الناسی مضاف الیہ اضافہ سوری. مالکی مضاف کی کنڈیشنز پوری ہیں، الف لام نہیں ہے، لائٹ سٹیٹس ہے. الناسی جر کا سٹیٹس آ رہا ہے، مضاف الیہ بھی ہو گیا. الہ الناسی مضاف ہے، الف لام نہیں آ رہا. یہ الہ ایک ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اس میں الف لام دوسری طرح سے ایڈ نہیں ہوا. جیسے کہ یہاں پر الرحمن تھا تو الف لام اس میں ایڈ ہوا ہے رحمان کے ورڈ کے اندر. الہ خود ایک ورڈ ہے، اس میں الف لام الگ سے ایڈ نہیں ہوا. تو الہ یہاں پہ لائٹ سٹیٹس کے اندر ہے اور الف لام اس میں نہیں ہے تو یہ بھی مضاف میں آ گیا. اور الناسی مضاف الیہ اضافہ کا جو پورا کنسیپٹ ہے وہ پورا ہو رہا ہے. شر الوسواسی. شر الوسواسی شرری میں کیا آ رہا ہے؟ مضاف آ رہا ہے کیونکہ الف لام نہیں ہے اور لائٹ سٹیٹس ہے. الوسواسی میں کیا ہے؟ مضاف الیہ جر کا سٹیٹس یہاں پہ پورا ہو رہا ہے تو یہ مضاف الیہ ہے. صدور الناسی مضاف الیہ دونوں کنڈیشنز پوری ہیں. اخوۃ یوسفہ یہ یہاں پہ اسکرین شاٹ لیتے ہوئے ریموو نہیں ہوا. اخوۃ الف لام نہیں ہے، کنڈیشن پوری اور لائٹ ہے تو یہ بھی ہو گیا مضاف. یوسفہ مضاف الیہ. اب یہاں پر بھی ایک مزے کی بات ہے، یوسف ایک غیر عرب نام ہے. نان عرب نیمز کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ پارشلی فلیکسیبل ہوتے ہیں، 2 سٹیٹس لے سکتے ہیں، رفع کا اور نصب کا. یوسفو، یوسفہ، یوسفہ. اور ابھی آپ لوگوں کے گروپ میں سے ہی پچھلے دنوں مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے کوسچن کیا تھا کہ سورہ یوسف پڑھتے ہوئے آئی تھنک سو انہوں نے یہ ورڈ پڑھا اور یہاں پہ یوسفو اور یوسفہ یوز ہوا تھا. تو دیکھیں یوسفو، یوسفہ، یوسفہ. اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نصب کے سٹیٹس میں تھا یا پھر یہ جر کے سٹیٹس میں تھا؟ اگر اس سے پہلے مضاف کی کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں، مضاف آ رہا ہے تو نیکسٹ ورڈ جو ہوگا وہ ہم پھر کنفیوز نہیں رہیں گے کہ نصب یا جر میں سے کوئی ایک ہے، وہ جر ہی ہوگا کیونکہ پہلے اس کے مضاف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مضاف الیہ کی بھی جو کنڈیشن تھی وہ پوری ہوگی. اخوۃ یوسفہ بردرز آف یوسف. تو یہ تھا ہمارا آج کا مین کنسیپٹ جو کہ فریگمنٹ ہم نے فرسٹ فریگمنٹ آج ہم نے کور کیا ہے. اضافہ. اضافہ کی 2 پارٹس ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ کے کنسیپٹ کو پہلے ہم نے انگلش میں سمجھا. انگلش میں ہم نے سمجھا تو ہم نے کہا کہ آف کے ورڈ سے پہلے آف سے پہلے جو ورڈ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف اور آف کے بعد جو ورڈ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ. جب ہم نے عربک میں اس کنسیپٹ کو دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ عربک میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی بھی تیسرا نہیں ہوتا. یہ 2 کی کہانی ہے، اس میں کوئی تیسرا نہیں ہے.
تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ مضاف کی کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ لائٹ سٹیٹس ہو اور الف لام موجود نہ ہو تو میں مضاف بن جاؤں گا. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیش آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے، کوئی بھی سٹیٹس دے دو لیکن ہو لائٹ فارم اور الف لام نہیں ہونا چاہیے. مضاف علیہ کی کیا کنڈیشن تھی؟ مجھے سب کچھ منظور ہے، بس مجھے جر کے سٹیٹس میں رکھنا، تو مضاف علیہ بھی پورا ہو گیا. تو یہ ہم نے آگے اگزامپلس کی. رسول اللہ، رب العرشی، اسم اللہ، رب العالمین. العالمین میں ہم نے دیکھا ہے پہلے سورہ الفاتحہ پڑھتے ہوئے ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ رب العالمین اضافہ ہے، ایک مضاف ہے، دوسرا مضاف علیہ ہے، یعنی یہ پوسیسر ہے اور یہ پوسیشن ہے، یعنی لارڈ آف دا ورڈز، لارڈ آف دا ورڈز. تو یہاں پہ جو العالمین ہے یہ 3 نصب اور جر ہو سکتا ہے اگر پہلے مضاف کی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے، مضاف آ رہا ہے تو سیکنڈ ورڈ جو ہوگا وہ نصب اور جر کے کنفیوژن رکھنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹیکلی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ جر کے سٹیٹس میں ہے. العالمین یا تو نصب ہو سکتا تھا یا جر ہو سکتا تھا نا. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ سورہ الفاتحہ کے اندر جو الحمدللہ رب العالمین ہے وہ جو العالمین کا ورڈ ہے وہ جر کے سٹیٹس میں، لارڈ آف دی ورڈز. اضافہ کا جو بیسک کنسیپٹ ہے نا وہ پوسیشن کا ہی ہے، ملکیت کا. جیسے مالک ہے نا رب تمام جہانوں کا، تو وہ جو تمام جہانوں کی جو ملکیت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ رب کی ہے. تو رب العالمین یہ ایک اضافہ ہے، پورا اضافہ کا فریگمنٹ ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف علیہ ہے. پھر الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا، لیکن الرحمن نہیں ہو سکتا کیونکہ الف لام ہے، مضاف کی کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی. پھر ہم نے سورہ ناس کی ہم نے اگزامپلس دیکھی، رب الناسی، مالک الناسی، الہ الناسی، شر الوسواسی، صدور الناسی، یہ سب کے سب جو تھے یہ اضافہ تھے. اور اب ہم جب سورہ ناس کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم پوسیشن کی بات کر رہے ہیں. رب الناسی، مالک الناسی، الہ الناسی، شر الوسواسل. اب دیکھیں اس آیت کو پورا کریں، شر الوسواس الخناسی. یہاں پہ شرری الوسواسی، اب اس کے آگے ایک ورڈ امیجن کریں کہ الخناسی لکھا ہوا ہے، کیونکہ الوسواس الخناسی ہے نا اس کے آگے، تو شرری جو ہے، جی تو ہم اگزامپل کر شر الوسواس الخناسی. اب اس پوری آیت کو اگر دیکھا جائے تو شرری کے اوپر تو کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں کہ مضاف کی جو کنڈیشنز تھیں الف لام نہ آئے اور لائٹ سٹیٹس کی جو فارم ہے وہ موجود ہونی چاہیے، تو شرری کے اوپر تو پوری ہوگی. الوسواسی، شر الوسواسی یہ بھی پورا ہو گیا، یہ اس کے اوپر بھی جر آ گیا، تو یہ تو پورا جو ہے تھا اضافہ کا فریگمنٹ بن گیا. اب اگر اس کے آگے والا ورڈ دیکھا جائے شر الوسواس الخناسی، تو الخناسی اس میں سین کے نیچے زیر تو آ رہی ہے، وہ مضاف الیہ تو ہو سکتا ہے لیکن پہلا ورڈ مضاف نہیں ہے، الوسواسی مضاف نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان کوئی ورڈ نہیں آئے گا، اگر یہ مضاف ہے، یہ شرری مضاف ہے، الوسواسی مضاف علیہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا کہ شرری مضاف ہو اور اس کے بعد الخناسی، اس کو بھی اگر آپ کہیں گے الوسواسی بھی یہاں پہ مضاف علیہ کی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے تو اگلا ورڈ بھی مضاف علیہ ہی ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. مضاف علیہ وہ تب ہوگا جب اس سے پہلے آنے والا ورڈ مضاف ہو. اب یہ مضاف نہیں ہے، یہ مضاف علیہ پر تو پورا اتر رہا ہے کیونکہ یہ جر کے سٹیٹس میں ہے، لیکن مضاف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے سٹارٹ میں الف لام ہے. اوکے، تو یہ کور ہو گیا. اسی کی ایک ایگزامپل ہماری سورہ الفاتحہ کی جو تیسری آیت ہے، مالکی یوم الدین. مالکی میں کیا کنڈیشنز ہیں؟ لائٹ ہونا چاہیے، الف لام نہ ہو. مالکی کے اوپر وہ کنڈیشن پوری ہو گئی، مضاف ہو گیا. یومی جر کا سٹیٹس و میم کے نیچے زیر آ رہی ہے، یعنی یہاں پر بھی اضافہ پورا ہو گیا. اب جو آگے الدین ہی آ رہا ہے، مالکی یوم الدین، الدینی میں وہ نون کے نیچے زیر ہے، مضاف علیہ تو پورا ہو رہا ہے. یومی، یومی کے اوپر دیکھیں نہ تو اس میں الف لام آ رہا ہے اور وہ لائٹ سٹیٹس کی فارم میں بھی ہے. تو یوم کا جو ورڈ ہے نا مالکی یوم الدین کی آیت میں، وہ ایز اے مضاف بھی پرفارم کر رہا ہے اور مضاف علیہ بھی پرفارم کر رہا ہے. مالکی کے لیے وہ مضاف علیہ ہے،
یوم، اور الدین کے لیے وہ مضاف ہے یوم. ان کے مڈ میں جو ورڈ آ رہا ہے نا یوم کا، وہ مالکی کے لیے بھی اضافہ کو پورا کر رہا ہے، اضافہ کے کنسپٹ کو، اور الدین کے لیے بھی اضافہ کے کنسپٹ کو پورا کر رہا ہے. دی ماسٹر آف دی ڈے آف ججمنٹ. اوکے، ماسٹر آف دی ڈے آف ججمنٹ. تو یہاں پہ پوسیشن کیا ہے؟ ماسٹر کی پوسیشن کیا ہے کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے. اضافہ کا کنسپٹ کیا ہے؟ اس کا کنسپٹ ریلیٹڈ ہے نا پوسیشن سے. اور مالکی یوم الدین، ماسٹر آف دی ڈے آف ججمنٹ. مالکی مضاف ہے، یومی مضاف بھی ہے، مضاف علیہ بھی ہے، الدین ہی کیا ہے؟ مضاف علیہ ہے سر، جسٹ یوم کے لیے. ٹھیک ہے، اس کا وہ مضاف علیہ مالکی کے لیے نہیں ہوگا، الدینی جو آخر میں آ رہا ہے. بے شک اس کے اوپر بھی کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں، جیسے اس آیت میں ہو رہی ہیں شر الوسواس الخناسی. اس میں شرری تو مضاف ہے، الوسواسی مضاف علیہ ہے، لیکن یہ الخناسی کے لیے مضاف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سٹارٹ میں الف لام آ رہا ہے. تو دونوں آیات کے کمپیریزن سے میں نے آپ کو اضافہ بھی سمجھا دیا. اب یہاں پر بک کے اسکرین شاٹ آپ سے شیئر کیا ہوا ہے میں نے کہ پرائمری رولز فار دی اضافہ. دی مضاف ورڈ بیفور آف شوڈ بی لائٹ، نو الف لام. لائٹ ہوگا اور الف لام نہیں آنا چاہیے. دا مضاف الیہ ورڈ آفٹر آف شوڈ بی ان جر اسٹیٹس. اس کی صرف اور صرف ایک شرط ہے، نو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ، یعنی کہ ان دو الفاظوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا. اگر ایک اینٹ ہے تو اس کے ساتھ دوسری اینٹ جڑی ہوئی ہوگی، ان کے درمیان کوئی بھی فاصلہ موجود نہیں ہے. تو اضافہ میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے درمیان دو ورڈز میں ڈسٹینس نہیں ہوگا، کوئی اور ورڈ ان کے درمیان نہیں آتا ہوگا. فورتھ ہے جی، دا لاسٹ پراپرٹی آف دی مضاف ٹائپ از ڈکٹیٹڈ بائی دا مضاف الیہ. اب یہ والا جو فورتھ پوائنٹ ہے نا، یہ آپ نے پتہ کیسے سمجھنا ہے؟ آپ کو یاد ہو تو پراپر والے ٹاپک کو کرواتے ہوئے 17th لیکچر کے اندر ہی جب پارٹ اے کروایا، میں نے 7th پوائنٹ آپ کو پڑھایا کہ ورڈ بیفور آف پراپر ہوگا اس وقت جب آف کے بعد آنے والا ورڈ پراپر ہو. اسم کی جو فورتھ پراپرٹی ہے نا، جو کہ ہے پراپر یا پھر کامن ہونا، اب مضاف اور مضاف علیہ کے لیے ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ وہ ہمیں اس طرح سے پتہ چلے گی کہ اگر مضاف پراپر ہے نا تو اگر مضاف علیہ پراپر ہے نا تو مضاف بھی پراپر ہوگا. ہم نے کیا اگزامپل سمجھی تھی کہ ایک پورا سرکل ہے، اس پورے سرکل کے اندر پارٹیکل 1 مضاف ہے، پارٹیکل 2 مضاف علیہ ہے. ٹھیک ہے، اب مضاف علیہ کہتے ہیں مضاف علیہ کی الگ پراپرٹیز ہیں، مضاف کی الگ پراپرٹیز ہیں. تو مضاف کی جو فورتھ پراپرٹی ہوگی نا پراپر یا کامن ہونے کی، وہ ڈیپینڈ کرے گی مضاف علیہ کی پراپرٹی پہ. اگر مضاف علیہ پراپر ہے، مضاف بھی پراپر ہوگا. اگر مضاف علیہ کامن ہے تو مضاف بھی کامن ہوگا. یہ سمپل کنسیپٹ تھا اس کا، جو اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ نہ آپ کو مضاف کا پتہ تھا، نہ آپ کو مضاف علیہ کا پتہ تھا، نہ آپ کو اضافہ کا پتہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ فورتھ بھی ڈن ہو گئی. ففتھ میں آ جائیں، بوتھ دی مضاف اینڈ دا مضاف علیہ شوڈ بی اسمز. یعنی یہ دونوں اسم ہونے چاہیے، فعل کا ورڈ نہ ہو اور نہ ہی وہ حرف ہو. ہم نے 3 ٹائپس آف ورڈز پڑھی تھی نا، اسم، فعل، حرف. دونوں اضافہ تب ہوں گے جب وہ اسم ہوں گے. کوئی فعل نہیں ہونا چاہیے، حرف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو بیسک کائنڈز آف اضافہ یہاں پہ سوری لکھا ہوا ہے. ان کو ابھی ایسا اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہم نے ابھی کی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم ابھی ٹاپکس کے اوور ویوز ہم پڑھ رہے ہیں انٹینسو 1 کے اندر. یہ جسٹ اوور ویو ہے. ٹھیک ہے، ان کو ہم ڈیپلی پڑھتے چلے جائیں گے. انٹینسو 2 میں یہ ٹاپک تھوڑے مزید ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گے. پھر انٹینسیوز کے بعد جب ہماری ڈیٹیل اسٹڈی اسٹارٹ ہوگی ڈریم کی، 4 انٹینسیوز ہیں، انٹینسو 1، انٹینسو 2، انٹینسو 3، انٹینسو 4. 2 انٹینسو نحو کے لیے اور 2 انٹینسو صرف کے لیے. نحو کو ہم ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور نحو کے اندر انٹینسو 1 ہے ہمارا، انٹینسو 2 کے اندر ہم اس کی مزید ڈیٹیل پڑھیں گے. اور پھر ہم صرف کے 2 انٹینسیوز کور کریں گے، اور صرف کے انٹینسیوز کور کرنے کے بعد ایون یہ 4 انٹینسیوز ایسے ہیں کہ یونیورسٹی لیول کا پورا کورس ان کے اندر ڈن ہوتا ہے. اور آپ سوچ لیں کہ یونیورسٹی لیول کا پورا کورس ان 4 انٹینسیوز کے ساتھ ڈن کرنے کے بعد جب ہم نے ایڈوانس اسٹڈی پہ جانا ہے تو پھر تو بلاغت ہے. پھر
عربی زبان کی وہ گہرائیاں ہیں جن تک ہم جانا چاہتے ہیں، پھر ہمارا اصل شوق پورا ہونا ہے، پھر خزانے نظر آئیں گے، پھر حقیقت میں جیمز ملیں گے قرآن کے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمارا اضافہ کا کنسپٹ ہو گیا، اور یہ ہے جی اضافہ پریکٹس چارٹ. اب یہ تمام ورڈز یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کچھ سالو کروا دوں یا پھر آپ خود سالو کریں گے؟ بلکہ یہ آپ کو خود سالو کرنا چاہیے نا. ڈر تو نہیں لگ رہا اس کو دیکھ کے کہ میم یہ اتنے زیادہ ورڈز، لیکن آسان ہوگا کیونکہ ہماری اتنی کنڈیشنز ہی نہیں ہیں بھائی. اگر یہ دیکھیں یدخل الجنت، اب ہم نے یدخلا، یہ مضاف کب ہوگا؟ جب یہ لائٹ ہوگا. لائٹ ہے، زبر آ رہی ہے، اس میں تنوین نہیں ہے تو الف لام بھی نہیں ہے، مضاف ہے. مضاف علیہ کب ہوگا؟ جب اس میں یہ ہو کہ زیر آ رہی ہو. کیا یہاں پہ تے کے نیچے زیر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، تو یہ مضاف علیہ نہیں ہے، سو یہ اضافہ نہیں ہے. پھر ہم دیکھیں گے باسن شدیدن، باسن تنوین آ رہی ہے، نو، یہ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. تحتہم، یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو پروناؤن ہے، یہ تو ہم جو ہے یہ پراپر آ رہا ہے، سوری یہ پروناؤن آ رہا ہے، اور تحتی یہاں پہ بھی لائٹ اور تنوین اور الف لام اور زیر کا سٹیٹس جو ہے وہ شو نہیں ہو رہا، اور پروناؤنس ابھی آپ نے نہیں پڑھے، اور پروناؤن کا کیا سٹیٹس ہے، اس لیے اس ورڈ کو بھی چھوڑ دیں جن میں پروناؤن آ رہا ہے، کیونکہ آپ نے ابھی تک وہ پڑھا ہی نہیں ہے. المجرمون الناری، نارا سوری، الف لام آ رہا ہے تو یہ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. برہانکم، پروناؤن آ رہا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں ابھی. اتخذ اللہ، یہاں پر آخر میں پیش آ رہی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں کیونکہ یہ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. مثلاً رجلینی، یہ تنوین آ رہی ہے مثلاً کے اوپر، یہ بھی نہیں ہو سکتا. کلی مثلاً، کلی، ہاں اس میں الف لام نہیں آ رہا، اور اس میں لائٹ بھی ہے، اور مثلاً زیر بھی آ رہی ہے، تو یہ اضافہ ہے. کنتم صادقین، الحدیث اسفا، اسفن بینہما. اب یہ تمام ورڈز ہیں جو کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ اگر میں ہی آپ کو سارا کچھ بتاتی جاؤں گی تو پھر آپ کا دماغ کیا ورک کرے گا. اس کی بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن پہلے آپ نے خود کوشش کرنی ہے اس کو سالو کرنے کی، ڈھونڈنا ہے. جیسے کہ یہ اوپر تمام ورڈز میں نے آپ کو پریکٹس کروائی ہے، یہ تمام مضاف اور مضاف علیہ میں نے سمجھایا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، ان تمام کو میں نے آپ کو سمجھایا، تو ان میں سے آپ دیکھنا ہے کہ کون کون سا آپ کو اضافہ کے اوپر پورا اترتا ہے اور کون سا نہیں اترتا. جس ورڈ کی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی ہوئی. آپ نے اضافہ کے لیے باقی جو جیسے کہ اب یہاں پہ کنڈیشنز بتائی گئیں جو یہ پروناؤن کے ساتھ ہے، یہ اسپیشل مضاف ہیں، اور اٹیچ پروناؤن جیسے کہ یہ ادھر ایگزامپلس تھا، اور اسپیشل مضاف، آف ٹرانسلیشن. آف والا تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے. آف والے جتنے بھی ہیں وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گے اس چارٹ کے اندر، وہ آپ نے کرنے ہیں. باقی یہ جو 2 پوائنٹس ہیں کہ جن میں پروناؤن ہو، جیسے کہ یہ بیت ہو، اب اس کا گھر، بیت ہو اس کا گھر، تو یہ ہو جو ہے یہ پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے جن میں آپ کو اس طرح کا ورڈ مل جائے. اور اسپیشل مضاف ہے، یہ بھی آپ نے ابھی نہیں پڑھے تو ان کو بھی چھوڑ دیں. یہ میں بھی ہم سیکنڈ انٹینسو کے اندر پڑھیں یا پھر لاسٹ انٹینسو کے اندر. تو اضافہ کا بیسک کنسیپٹ آپ کو سمجھ آ چکا ہے. اب یہاں پہ لیکچر نمبر 17 کا جو بی پارٹ تھا اس کو کلوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ الحمدللہ ہمارا اضافہ مکمل ہو گیا. اضافہ 2 پارٹس ہیں، مضاف علیہ. مضاف تب ہوگا جب الف لام نہیں ہوگا اور لائٹ سٹیٹس ہوگا. مضاف علیہ تب ہوگا جب جر کا سٹیٹس ہوگا. اس پہ ہم نے سورہ الفاتحہ کی بھی اگزامپل کی اور سورہ الناس کی بھی اگزامپل کی. اس کے علاوہ اگر آپ سے چارٹ فالو نہیں کرنے ہوتا، ابھی چارٹ کو نہیں سمجھ میں آتی، جیسے آپ کنفیوز ہو جائیں گے، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ ہو جائیں گے، اوکے کوئی بات نہیں، چارٹ کو بھی چھوڑ دیں. اس کے علاوہ آپ قرآن پاک کھولیں، قرآن پاک کی ماشاءاللہ سے آپ لوگ تلاوت کرتے ہوں گے، آپ کو پڑھتے ہوئے بھی محسوس ہو جائے گا کہاں پہ اضافہ آ رہا ہے کہاں پہ نہیں آ رہا. ٹرانسلیشن بھی جب پڑھ رہے ہوں گے تب مزید سمجھ آ جائے گی. کوشش کیا کریں کہ جو بھی کنسیپٹ سیکھیں نا، کوئی ایک صورت لیں
اور اس کنسیپٹ کو اس صورت کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں. جیسے کہ آپ نے رفع کا اسٹیٹس سمجھا، آپ رفع کو اس صورت کے اندر دیکھیں. لمبی صورت نہ لیں، چھوٹی صورت لے لیں. جیسے سورہ الملک کر لیں، چلے سورہ الملک 30 آیات کی صورت ہے، یا اس سے بھی کم کی دوسری کوئی صورت لے لیں. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھ لیں رفع کا اسٹیٹس، نصب کا اسٹیٹس، جر کا اسٹیٹس، لائٹ فارم کہاں پہ آ رہی ہے، ہیوی فارم کہاں پہ آ رہی ہے، الف لام کے ساتھ ورڈز کہاں پہ آ رہے ہیں. پھر فریگمنٹ ہم نے اسٹارٹ کیا. فریگمنٹ ہم نے کون سے اسٹارٹ کیے ہیں؟ اضافہ کا اسٹارٹ کیا، جس میں پروسیسر اور پروسیشن کا کنسیپٹ ہے، یعنی ملکیت کا کنسیپٹ. اور ملکیت کے کنسیپٹ میں آپ نے دیکھا جیسے مالکی یوم الدین، ماسٹر آف دی ڈے آف ججمنٹ، اور آپ نے دیکھا رب العالمین، لارڈ آف دی ورڈز. تو یہ جو تھا یعنی تمام جہانوں کا رب، اور یوم جزا کے دن کا مالک، وہ جو مالکی یوم الدین کی جو ٹرانسلیشن ہے. تو یہاں پر یہ بھی مکمل ہو گیا. اس کے علاوہ جو آپ نے نمبر کا دیکھا، نمبر کو دیکھنا کہ سنگولر کون سا ہے، پلورل کون سا ہے، اور پیر میں کون سا ہے. پیر میں اور پلورل میں تب ہوتا ہے جب کمبینیشنز پورے آ رہے ہوتے ہیں، تب آپ کو پلورل پتہ چل جائے گا. یا تو وہ اونا، اینا، آتن، آتن ہوگا، یا پھر وہ پلورل کاز دی عرب سیٹ سے ہوگا، تو یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ایک ہو جائے گا وہ بروکن پلورل، بروکن پلورل کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر آپ اس حساب سے نمبر بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کسی بھی صورت کے اندر. پھر آپ نے جینڈر دیکھنا ہے، میسکولن اور فیمنن. فیمنن کے لیے آپ نے 4 نشانیاں پڑھی ہیں کہ ایک تو الف مدہ حمزہ چھوٹی ہے اور کھڑی زبر کے ساتھ، اور گولتا آنی چاہیے، پیر باڈی پارٹس ہوں، اور بیکاز دی عرب سیٹس ہو، فیمنن کاز دی عرب سیٹس ہو. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، پلورل کاز دی عرب سیٹس ہو اور فیمنن کاز دی عرب سیٹس ہو، دو الگ چیزیں. پلورل کاز دی عرب سیٹسوں میں آپ نے 3 ورڈز پڑھے تھے، قوم، ناس، کرن. ان 3 ورڈز کو یاد رکھیے گا. فیمنن کاز دی عرب سیٹسوں کہ کوئی ورڈ فیمنن تب ہوگا، کیوں ہوگا؟ کیونکہ عربوں نے اس کو فیمنن کہہ دیا ہے. وہ سارے وہ ورڈز ہیں جو کہ ہم نے اس سٹوری کے اندر پڑھے تھے، جب ایک جو مجاہد تھا، وہ جنگ کے میدان میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ میں تو یہاں پہ اکیلا نفس ہوں. پھر وہ آگ سے نکلنے کے لیے ایک جو سیف سائڈ پہ جانے کے لیے وہ پانی کی تلاش کرتا ہے. وہاں پہ اس کو شراب بھی مل جاتی ہے، وہ پیاسا ہوتا ہے، وہ شراب کا پینا چاہتا ہے، لیکن وہ پھر ایک کاری ضرب لگاتا ہے اپنے اسے کے ساتھ اس کو، اور جو شراب کا جو پیالہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور حقیقت میں وہ ضرب اپنے نفس کے اوپر لگا رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب تک الحمدللہ کورس کا ایک میجر پارٹ ہم نے کور کیا ہے انٹینسو 1 کا. کوئی بھی صورت لیں اور اس صورت کے اندر اپنی پریکٹس خود کرتے جائیں، کیونکہ اس ڈریم کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے بیٹا. اس ڈریم کا میں نے آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دینا. اس ڈریم سے آپ نے اپنی لرننگ کرنی ہے. میں اپنی محنت پوری کر رہی ہوں، جتنی میری استطاعت ہے اللہ جانتا ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنا جتنا 100% اس ڈریم پروگرام کو کرواتے ہوئے دے سکتی ہوں میں دوں. میرا پلان بالکل بھی نہیں تھا اتنی بڑی تعداد کو ڈریم کروانے کا. لٹرلی میرا صرف یہ پلان تھا کہ 15 سے 20 اسٹوڈنٹ جو کہ جن کو میں نے کوئی پہلا عربک کورس کروایا تھا، میں صرف ان کو کروا دوں. آپ سب لوگ کدھر سے آئے ہو مجھے خود کچھ نہیں پتا. ایون ایک مرتبہ ایڈمن سے مجھ سے پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آ گئے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے خود نہیں پتا کہ یہ سب کہاں سے آ گئے ہیں. میں نے کوئی پروموشن نہیں کی، میں نے اس کے ٹیکسٹ کو آگے شیئر نہیں کیا، پلیٹ فارمز کے اوپر نہیں بھیجا. سب لوگ ایک دوسرے سے لنک لیتے لیتے کیسے ایڈ ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. جس نے اس کو یہاں پہ لانا تھا وہ لے آیا. اب میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں جو کر سکتی ہوں اس راستے میں کر رہا ہوں. تو آپ لوگوں نے آپ پورا لگانا ہے ڈریم کو کرنے کے لیے، کیونکہ اب ذمہ داری آپ کے کندھوں کے اوپر آ گئی ہے. اب ہر ویک میں اس طرح سے چیکنگ نہیں ہوگی، لیکن میں کسی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے چیک کر لوں گی، اور میں ایسا کر لوں گی. اگر آپ لوگ فرسٹ ویک میں مجھے ایسے اسٹوڈنٹس بھی تھے جنہوں نے کسی اور کا کام اسکرین شاٹ لے کے شیئر کر دیا پی ڈی ایف بنا کے، مجھے وہ چیک کرتے ہوئے بھی پتہ چل سکتا ہے نا کہ یہ میں دوسری مرتبہ پڑھ رہی ہوں، یا پھر اس میں ایک پیج بھی پہلے پیج سے ریلیٹڈ ہے کسی اور ورک سے. تو یہ مجھ سے ہرگز امید نہ کیجیے گا کہ میں نظر نہیں رکھوں گی کہ کون کام کر رہا ہے اور کون کام نہیں کر رہا. اور انٹینسیوز جب ہمارے مکمل ہوا کریں گے، جیسے ہمارا انٹینسیو 1 مکمل ہوگا تو انشاءاللہ ہر کنسیپٹ کے اوپر کوسچن ہوگا، اور وہ آپ کے گرینڈ ٹیسٹ ہوا کریں گے جو میں چیک کیا کروں گی. اور اس کے علاوہ جب پریکٹس ہوا کرے گی تو میں پریکٹس میں بھی آپ کو مزید کنسیپٹ کلیئر کروا دوں گی، جیسے کہ ہمارے گروپس میں پہلے بھی ہوتی رہی ہے. اور ساتھ میں جو بھی کوسچن ہوگا چیٹ آن ہوا کرے گی ہر ویک میں، تو آپ مجھ سے پوچھ لیا کریے گا.
تو یہاں پہ آپ کے لیکچر بی کو بھی مکمل کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔